میسر آ جاتا ہے. یہ ایک الگ باب ہے، پھر میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں ابھی. صحابہ کرام میں یہ داخل ہیں. تو ایک تو جو فضیلت صحابیت ہے وہ ان سے بہراور اور متمتع، اور پھر اس سے ہٹ کر اگلا امتیاز یہ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا شرف ان کو حاصل. تو صحابہ کرام کے لیے فضیلت اور تعظیم کا ذکر کیا ہے، اہل بیت رسول کے لیے محبت اور مودت کا ذکر کیا ہے. آگے فرماتے ہیں فَمُنِعُوا عَنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ، یہ پھر خیر کثیر سے روک دیے گئے. اور وہ خیر کثیر جس کو جو نالہا اہل سنہ، اہل سنہ نے جس کو پایا، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والوں نے جسے پایا. آگے فرماتے ہیں واتفقت الصحابۃ علی ان افضلهم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ ان میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرماتے ہیں فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر، آسمان نیلی چھت اور اس آسمان کے نیچے ابو بکر سے زیادہ افضل انہیں کوئی اور دکھائی نہ دیا. فرماتے ہیں وہذا تصریح منہ بان الصحابۃ متفقون علی افضلیت الصدیق فیکون اجماعا فی الصدر الاول علی افضلیتہ فیکون قطعیا لا یسوغ انکارہ. اس پر تصریح ہو گئی، اجماع ہو گیا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اور یہ امر قطعی ہو گیا اتفاق سے ان کی افضلیت کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور فرماتے ہیں اسی طرح واہل بیت الرسول مثلہ کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. اور اہل بیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور مودت کی اہمیت، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہی نجات پا گئے، جو کشتی سے باہر رہ گئے وہ طوفان میں غرق ہو گئے. تو اشارہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پاک کی محبت ایک کشتی کی مانند ہے. جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوں گے اہل ایمان میں سے وہی نجات پائیں گے، جو اس محبت سے معروم ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے. آگے پھر اس کی آپ نے تفصیلات بیان فرمائیں اور آگے بیان کرتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْإِنكَارَ عَن بَعْضٍ، بعض صحابہ کا انکار، ان کی مطلق صحابیت کی فضیلت کا انکار، انکار عن جمیعہم فإنہم فی فضیلت صحبت خیر البشر مشترکون وفضیلت الصحبت فوق جمیع الفضائل والکرامات. اب میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ یہ سب صحبت کی فضیلت میں، صحابیت میں مشترک ہیں، اور صحبت کی فضیلت تمام فضائل اور کمالات سے افضل ہے، سب سے اونچی. ولذا فرماتے ہیں ولہذا لم یبلغ ویس القرنی الذی هو خیر التابعین مرتبۃ ادنا من صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، جن کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خیر التابعین ہیں، اور جن سے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے حکم پر جا کر ملے. فرماتے ہیں اتنا بڑا درجہ پانے کے باوجود حضرت اویس کرنی حضور علیہ السلام کے ایک ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو شرف صحبت ملا، صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فلا تعدل بفضیلت الصحبت شیئا کائنا ما کان فإن ایمانہم ببرکت الصحبت. اے مسلمان، صحبت اور صحابیت کی اور اس کی صحبت کی فضیلت کے ساتھ کسی شے کو بھی زندگی کی فضیلتوں میں سے کسی شے کی فضیلت کو نہ ملا. اسی طرح یہ صحبت کی فضیلت پھر اولیاء صلحاء میں قیامت کے دن تک چلتی رہے گی. سو جو فیض صحبت سے ملتا ہے، اس سے ایک اصول اور منتزع ہوا، وہ کسی اور ذریعے سے میسر نہیں آ سکتا. یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ جو فیض صحابہ کرام کا کوئی مساوی نہیں، چونکہ انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. مگر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو فیض صحبت سے ملا وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا. سو امت میں یہ طریقہ قائم اور دائم ہے، اور سلاسل جو ہیں وہ اسی طریقے کو قائم رکھنے کے ذریعے. سلاسل کی حقیقت اور کیا ہے؟
اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں، مگر نقطہ بنیادی یہ ہے کہ وہ جو فیض صحبت ہے اس کے تسلسل کو قائم رکھنا۔ سلسلہ نقشبندیہ ہے، وہ اپنے مشائخ کے ذریعے اپنے فیض صحبت کے تسلسل کو قائم رکھ رہے ہیں۔ سلسلہ سہروردی ہے، اپنے فیض صحبت کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھ رہے ہیں مشائخ۔ سلسلہ چشتیہ ہے، اپنے فیض صحبت کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھتے جا رہے ہیں۔ سلسلہ قادریہ ہے، اپنے فیض صحبت کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے سلاسل اور طرق ہیں، انہوں نے دراصل صحبت کے اس فیض کو محفوظ کر لیا ہے، اور بیعت اور پھر اس کے بعد صحبت، ان دو چیزوں کے برکات اور اسی کو قائم رکھنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے تعلیمات، انہی چیزوں سے عبارت ہو گئے ہیں تمام سلاسل۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ ما کان فإن ایمانہم ببرکۃ الصحبۃ، بے شک ان کا، چونکہ ان کا ایمان صحبت کی برکت سے تھا، ونزول الوحی یسیر شہودیا، اور اپنی آنکھوں سے وحی کا نزول دیکھتے تھے، سو ان کا ایمان شہودی ایمان ہو گیا۔ ولم یتفق لأحد بعد صحابۃ هذه الرتبہ من الایمان والاعمال متفرعۃ علی الایمان کمال و آگے طویل مضمون ہے۔ اب اس میں ایک چیز ایک اور مقام پر جا کے آگے بیان فرماتے ہیں، وہ مکتوب 120 ہے، فرماتے ہیں لا تعدل، اسی مضمون کو بالصحبہ۔ میں نے ابھی یہ منگوائے، میں نے کہا چلو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ نقشبند کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں ایک دو چیزیں مجدد صاحب کے مکتوبات شریف میں سے ہی آپ کو سنا دوں۔ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا، کبھی بھی صحبت کے ساتھ کسی چیز کو نہ ملانا۔ کتنی بڑی بات کی، فرماتے ہیں زندگی میں کبھی کو، کسی فضیلت کو، کسی ذریعہ فیض کو، کسی کسب کو صحبت کے ساتھ نہ ملانا۔ صحبت جیسی چیز کوئی نہیں، صحبت جیسی چیز کوئی نہیں۔ صحبت سب سے اونچی فضیلت، پھر جیسی صحبت ہوگی ویسی ہی افضلیت ہوگی۔ چونکہ صحابہ کرام کو جو صحبت میسر آئی وہ ساری کائنات میں سب سے اونچی تھی، سو وہ ساری کائنات میں خود امتوں میں سب سے اونچے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی صحبت کے ساتھ کسی چیز کو نہ ملانا، اس کے برابر کسی شے کو نہ جاننا۔ آگے فرماتے ہیں الا ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلوا بالصحبۃ علی من اداهم سوى الانبیاء، کہ صحابہ کرام کو انبیاء کے سوا ساری کائنات انسانی پر جو فضیلت دی گئی وہ فضیلت صرف صحبت کی فضیلت۔ آپ دیکھتے ہیں میں اپنے خطابات میں، دروس میں ہر وقت اس چیز کے اوپر کتنا زور دیتا رہتا ہوں، بولیے، ہر وقت۔ بعض لوگ اب تانا دیتے ہیں ہمیں کہ یہ تو ہر کوئی موضوع ہو گما کے آخر حضور علیہ السلام کی نسبت اور ان کے ذکر پہ بات جا کے ختم کرتے ہیں۔ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کی اذکار سے، نسبتوں سے، تذکروں سے سب سے اونچی جگہ ہی وہی ہے۔ تو جس موضوع پر گفتگو ہو اس کا منتہا حضور علیہ السلام کی قربت ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے کلیئرٹی کے ساتھ یہ نچوڑ اور مغز پورے دین کا سامنے رکھا ہے۔ تو ہماری بات ان بزرگوں کی ہی خوشہ چینی ہے اور ان کی بیان کردہ، اور یہ ایمان کا مغز ہے، اسی کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پیغام تحریک منہاج القرآن کا پیغام کوئی اپنا جداگانہ منفرد پیغام نہیں ہے، یہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی پیغام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ ایک سادہ بات ہے، صحابی ہیں، مومن ہیں، متوکل علی اللہ ہے، جواب دیتے ابقیت لہم اللہ یا رسول اللہ، ان کے لیے اللہ کو چھوڑایا۔ جب توکل کی بات ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں نا۔ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ،
میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی. آپ ایمانداری کی بات ہے، آج وہ اہل سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور محبت و عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے بھی برسبیل تذکرہ اس طرح کی بات کہنی پڑ جائے تو آج کے دور کے بھی ہم لوگ ابقیت لہم اللہ و رسولہ کا جملہ نہیں کہ استعمال کریں گے. یہ ہمارے معمول میں نہیں ہے، کیونکہ نسبت محمدی کمزور ہے. نسبت محمدی کمزور ہے اور معرفت محمدی میسر نہیں. ہم گھبرا جائیں گے کہ توکل کی بات ہے، صرف اللہ کا نام لیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ نہ کرے. اور یہ جو ایک مہم چلی ہے نسبت رسالت کو، توحید کو نسبت رسالت سے خالی کر کے توحید کو خالص کرنے کی، نسبت و تعلق نبوت سے توحید کو خالی کر کے توحید کو خالص کرنے کی جو مہم ہے، اس نے ذہنوں کو پراگندہ کیا ہے. مگر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے موحد اور کتنے فنائے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ وہ رازدان ہیں ایمان کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو یہ صحبت، انہوں نے یہ سبق سکھایا نسبت محمدی کا، کہ اس کے بغیر کوئی نسبت الوہی بھی نصیب نہیں ہوتی، نسبت عبدیت ہی متحقق نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ان کو تمام مخلوق پر سوائے انبیاء کے جو فضیلت ملی وہ فضیلت یہی صحبت کی فضیلت تھی. اور فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَيْسًا قَرَانِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَعَ بُلُوغِهِمَا نِهَایَةَ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِ